صحابہ کرام کو علم حاصل کرنے کا شوق ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں علم سکھا دیں۔ صحابیات آپ سے علم سیکھتی کہ حضور صحابہ کرام تو آپ کے براہ راست بیٹھ کر حدیثیں سنتے ہیں اور ہم محروم رہ جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خاص طور پر مقرر فرما دیا خواتین کے لیے کہ تاکہ خواتین بھی علم سے محروم نہ ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں زیادہ موقع نہیں مل سکا، اس لیے کہ 15 سال عمر مبارک تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، تو پھر میں نے کچھ لوگوں کو کہا کہ آؤ ہم علم سیکھنے کے لیے چلتے ہیں۔ ابھی تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو آپ کے ساتھ زندگی گزارنے والے تھے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حضور کے چہرہ اقدس کو دیکھا، ابھی تو وہ موجود ہیں، تو آؤ ہم کیوں نہ ہو کہ ان سے علم سیکھیں۔ تو کوئی میرے ساتھ نہ چلا، حتیٰ کہ پھر میں تنہا ہی چل پڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے دروازے پر جاتا، جا کر دستک دیتا، جس کا مجھے پتہ ہوتا کہ اس نے یہ ڈائریکٹ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، میں اس کے دروازے پر جا کر دستک دیتا اور اس سے وہ حدیث حاصل کر لیتا، اس سے وہ بات علم کی حاصل کر لیتا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ میں دوپہر کی گرمی میں چلا جاتا اور وہ اپنے گھر میں قیلولہ فرما رہے ہوتے، لیکن میں ان کو جگانا مناسب نہ سمجھتا اور ادب کے خلاف سمجھتا، میں ان کے دروازے کے باہر اپنی دستار پگڑی اپنے سر کے نیچے رکھ کے وہیں پر لیٹ جاتا اور مجھے بھی نیند آتی، پھر تیز ہوا چلتی اور گرد سے میرا چہرہ گرد آلود ہو جاتا اس ہوا کے ذریعے، لیکن میں وہیں پر پڑا رہتا اس وقت تک جب تک کہ وہ خود اٹھ نہیں جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ باہر آتے اور مجھ سے پوچھتے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد، آپ پیغام بھیج دیتے، ہم آپ کے پاس حاضر ہو جاتے۔ تو وہ کہتے کہ نہیں، آپ کا مقام یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو پیغام بھیجتا، بلکہ سیکھنے کے لیے میں آیا ہوں، اس لیے آپ کی شان کے لائق یہ تھا کہ میں یہی عمل کرتا آپ کے پاس آ کر۔ اس قدر لوگ علم کی خیرات لیتے تھے، تو مسلمانوں سے لوگ علم کی خیرات آ کر لیتے تھے۔ وہ دور دور نہیں ہے کہ جب حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے بڑے بڑے استاد اور بڑے بڑے معلم، آپ 70 ہزار لوگوں کو براہ راست آپ بیٹھ کر پڑھا رہے ہیں، تو یہ مسلمانوں کے کارنامے سارے کے سارے۔ تو عزیز دوستو، اقبال نے تو شکوہ کیا ہے بہت بے دردی کے ساتھ، وہ گوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا، کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ یہ مسلمان قوم جس نے آگے بڑھ بڑھ کر کارہائے نمایاں سر انجام دیے، آج ہم صرف بیکاریوں کے سوا اور ہماری کیا اوقات رہ گئی، مجھے بتائیے۔ تو شیطان دو چیزوں سے بہت جیلس ہوتا ہے۔ شیطان وہ اپنے تخت لگاتا ہے شام کے وقت، اپنے کرندوں کو بھیجتا ہے، سارا دن اس کے کرندے کام کرتے ہیں، وہ بھی محنت کرتے ہیں، وہ بھی اپنے تئیں محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، جب شام کے وقت واپس آتے ہیں اپنا سناتے ہیں، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا۔ کوئی کہتا ہے میں نے قتل کروا دیا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے بدکاری کروائی، فحاشی کروائی، عریانی کروائی، فلاں کام کروایا، گالی گلوچ کروایا۔ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ پھر اس کا ایک چیلا آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کی طلاق کروا دی، وہ اس کو ویلکم کہتا ہے، خوش آمدید کہتا ہے تو نے اچھا کام کیا، اس کو اپریشیٹ کرتا ہے، اس لیے کہ تو نے دو انسانوں کو جدا نہیں کیا، تو نے دو خاندانوں کے درمیان دراڑیں ڈالی، تو نے پورا معاشرہ تباہ کر دیا ہے، ویری گڈ، ویل ڈن، تو نے اصل کام کیا۔ پھر اس سے بڑا ایک اور کو اپریشیٹ کرتا ہے، ایک اور اس کا چیلا آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ صاحب میں نے آج ایک طالب علم کو علم سے روکا ہے۔ وہ طالب علم کے لیے عمر کا تعین نہیں ہے، عمر کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ علم حاصل کرنے والے انسان کو میں نے بہکا دیا اور اس کو میں نے راہ راست سے ہٹا دیا، تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو اتنا اپریشیٹ کرتا ہے، اس کو کہتا ہے میرے قریب آؤ۔ ان کا سردار ابلیس اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے اور اس کو خوش آمدید کہتا ہے، اس کو ویلکم کہتا ہے تو نے سب سے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اگر وہ علم سیکھ لیتا، وہ خود تو جہالت سے نکل ہی گیا تھا، اندھیرے سے، اس نے کئی اور لوگوں کو بھی اندھیروں سے نکالنا تھا۔ تو نے اچھا کام کیا ہے کہ تو نے اس کو کسی اور کھاتے میں لگا دیا، کسی اور کام۔ اگر وہ سیکھ جاتا تو وہ کئی لوگوں کے کو راہ راست دکھا دیتا۔
تو عالم کی مثال ایک ملاح کی سی ہوتی ہے کہ مسافر تو خود بچتے ہیں لیکن ملاح خود بھی بچتا ہے، مسافروں کو بھی ساتھ بچاتا ہے۔ تو یہ ایک عالم کی مثال ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے آپ ایک حکایت لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ دوسرے جو اس کے چیلے چمچے ہیں وہ پھر اس سے پوچھتے ہوں گے کہ میں نے قتل کیا ہے، میں نے مرڈر کروایا ہے، میں نے اتنا بڑا کام کروایا ہے، مجھے نہیں اپریشیٹ کیا گیا، اور ایک علم حاصل کرنے والے شخص کو اتنا بڑا پروٹوکول دے دیا گیا، مجھے کیوں نہیں پروٹوکول دیا گیا؟ تو وہ شیطان کہتا ہے کہ تم گھبراؤ نہیں، ادھر آؤ، میں تجھے بتاتا ہوں کہ اس نے جو کام کیا یہ کتنا بڑا کام کیا۔ وہ ان چیلوں کو ساتھ لے کر جاتا ہے، الصبح نماز فجر کے لیے لوگ جا رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر چند متقی نمازی عابد زاہد لوگوں کو راستے میں روکتا ہے اور ان کو ایک شیشی دکھاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ یہ دیکھو، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو اور آسمان کو اس شیشی کے اندر بند کر سکتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ لو، یہ چھوٹی سی تو شیشی، اس کے اندر زمین اور آسمان کیسے سما سکتے ہیں؟ ہماری بات میں سمجھ نہیں آتی، جہاں تیرا دماغ خراب ہے۔ اوپر سے تو وہ سن لیتا ہے گالی گلوچ، لیکن اندر سے وہ اپنے چیلوں کو کہتا ہے دیکھا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک عالم جا رہا ہوتا ہے، صاحب علم۔ اب میں صاحب علم کا لفظ جب کہتا ہوں نا، یہاں سے بھی ایک اسپیسیفک طبقہ آپ کے ذہن میں نہ آ جائے، یہ بھی میری بات آپ سن لیں کہ صاحب علم کون ہوتا ہے۔ صاحب علم کوئی بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ اس نے کوئی میری طرح بہت بڑی پگڑی سر پہ رکھی ہو، کوئی جبہ کبا پہنا ہو، کوئی اس نے جو ہے اپنا داڑھی شریف سجائی ہو۔ یہ چیزیں علم کے منافی نہیں ہیں، میری بات یاد رکھیں۔ صاحب علم کوئی بھی ہو سکتا ہے، صاحب بصیرت، صاحب علم و حکمت، صاحب دانش کوئی بھی ہو سکتا ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمت عطا فرما دے، جو محنت کرتا ہے وہ آگے چلا جاتا ہے۔ تو اس سے وہ شیشی دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو، کیا زمین اور آسمان اس کے اندر سما سکتے ہیں؟ کہتا ہے مجھے تو کوئی پاگل لگتا ہے، مجھے تو شیطان لگتا ہے، تم ایک زمین آسمان کی بات کرتے ہو، لاکھوں کروڑوں زمینوں اور آسمانوں بھی ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اس شیشی کے اندر بند کرنے پر قادر ہے، اس لیے کہ خدا خود فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ جب خدا ہر چیز پر قادر ہے تو یہ کام خدا سے کوئی بعید ہے؟ وہ شرمندگی اور ندامت کے ساتھ سر جھکا کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، بعد میں اپنے چیلوں کو کہتا ہے کہ دیکھو، یہ فرق ہے عالم اور عابد کے درمیان، کہ ایک عابد نے تو خدا کی قدرت کا ہی انکار کر دیا اور اس کو یہ بھی نہیں پتا چلا کہ خدا کی صفات کاملہ کون سی، اور میں نے کس قدر آسانی کے ساتھ اس کو بہکا دیا، لیکن یہاں پر بہکانے میں مجھے کتنی دقت پیش آئی، کتنی مشکل پیش آئی، اور اس نے مجھے بے وقوف بنا کر وہ آگے چل دی۔ اور یہ بھی اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم کے ساتھ ہے، اس کے علم کے ساتھ نہیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو لوگوں پر رش کر سکتے ہیں آپ، ایک وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی دولت عطا فرمائی ہے اور وہ علم لوگوں میں خرچ کرتا ہے، وہ علم آگے بھی سکھاتا ہے، یہ نہیں کہ اس پر سانپ بن کے بیٹھ جائے۔ اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا فرمایا اور وہ مال غرباء میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ ان دو لوگوں پر آپ رشک کر سکتے ہیں، حسد کر سکتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی یہ نعمت عطا فرما، کسی اور کے ساتھ حسد اور رشک نہیں کر سکتے، ان دو کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، ایک صاحب علم جو علم کو خرچ کرتا ہے، ایک صاحب ثروت جو اپنے مال و دولت کو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، ان دو پر آپ رشک کر سکتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، علم اور عمل دونوں کی مثال، علم کی مثال ایک چراغ کی مانند ہے اور عمل کی مثال اس تیل کی مانند ہے۔ اگر تیل اس میں ڈلتا رہے گا تو علم بڑھتا رہے گا، اور اگر تیل بند ہو جائے گا تو علم بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت علم اٹھا لیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے اٹھا لیا جائے؟ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے سینوں سے نہیں کھینچا جائے گا، بلکہ اہل علم اس دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے، پیچھے صرف جاہل رہ جائیں گے، اور جاہل لوگوں کو لوگ اپنا رہنما بنا لیں گے، ان کو اپنا امام بنا لیں گے، ان کو اپنا رہبر بنائیں گے اور ان کو اپنا امام اور مقتدا تصور کریں گے۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ ٹھوکر لگی تو اپنے مقدر پہ جا گرا، پھر یوں ہوا کہ آئینہ پتھر پہ جا گرا، محبت کی بازی جہالت نے چھین لی، محبتوں کی بازی جہالت نے چھین لی، وہ بن گیا امام جو منبر پہ جا گرا۔ وہ بے شک جہالت تھی،
بے شک اس کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے اس کو اپنا پیر بنا لیا، اس کو اپنا رہبر اور رہنما بنا لیا، اور اس کے دست بوسی جا کر کرنا شروع کر دی، اور اس کے قدموں میں جا کر گرنا شروع ہو گئے۔ افسوس ہے ایسے لوگوں کی عقل پر اور ایسی حکمت پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل اور شعور عطا فرمائے، آگاہی عطا فرمائے، اور پھر سے ہماری کھوئی ہوئی وراثت اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔